جی ہاں جی جناب، آداب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بس میں بھی اچھا ٹھیک ہوں، آپ میں نے سنائیں۔ کمنٹ کیے تھے آپ کو کہ آپ کریں گے جس پہ ہاں ریمائنڈ جی کر دیں چلے۔ اچھا میں نا ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں، مجھے یہ نظریہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ جیسے کہ ایتھیسٹ بولتے ہیں خود کو، تو ایسا نہیں ہو سکتا جیسے ہم لیبورٹری میں نا تجربے کرتے ہیں انسان کراس بریڈنگ کرا کے نئی نئی چیزیں یعنی کہ جانوروں کی، تو ہم بھی کسی کے تجربے ہوں، کوئی ہم پر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہو، کوئی کانشیس بینگ جیسے کہ ہماری آبادی اس کی بھی کوئی آبادی ہو، ٹھیک ہے، وہاں ہوں بیٹھ کر ہمیں چیک کر رہا ہو کہ ہم ان کی کریشن ہے، بھلے ہی والا خدا نہ ہو جیسا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا مطلب کوئی، اب آپ کا ایک کیا نظریہ؟ ایک اب بات تو ایسی ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ بات تو تب بنے گی جب آپ کے پاس اس کا ایویڈنس ہو۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ایویڈنس نہیں ہے تو پھر یہ ایک ہائپوتھیسس ہے صرف۔ اچھا دیکھیں انسان کو خدا کی ضرورت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ یوں جو بولتے ہیں کہ ہم ایتھیسٹ ہیں، مجھے کہ ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں الفاظ ہوتا ہے یہ کہ کہیں کوئی سے ہے شور پیچھے سے بہت آ رہا ہے جب آپ کے۔ وہ ہوں بچے کر ہوں جیسے کہ ہوں اگر آپ انسان کو بھی کہیں مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کو ضرورت کہیں نہ کہیں وہ سوچتا ہے کہ کوئی خدا ہے، ایسا کچھ فیلنگ تو میرے خیال سے ہر انسان کے دل میں ہے ایسے، مجھے ایسا لگتا دیکھیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو خدا کی ضرورت ہے، ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہاں تو کیا آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بھی خدا آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے جس کو ابھی لوگ پوج رہے ہیں کہ اس کے گھر بنانے کے لیے اس کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کلام پڑھنے کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ تو انسانوں کے ہے، لیکن چندے کی، خیرات کی یہ تو آپ ضرورت کی بات نہیں صحیح ہے؟ ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو میں اس یہ کا بول رہا مطلب یہ ہے انسان کہ دیکھیں، بولے میری یہ بات ذرا سنیں، ذرا تھوڑی دیر پہلے میری بات سن لیں، پھر میں آپ کو آگے بات بتاتا ہوں۔ خدا، انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے خدا کی ضرورت ہے، اس لیے اسے خدا کی ضرورت ہے کہ انسان کو ایموشنل سپورٹ چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، موسٹ پروبلی ہمیشہ آپ کو خدا کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں پہ آپ کو ایموشنل سپورٹ چاہیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں کمزور ہوں، میں ڈر گیا ہوں کسی چیز سے، مجھے بیماری سے ڈر لگتا ہے، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مجھ پہ کہیں کوئی ایسا شخص نہ، میرے پہ کوئی مصیبت نہ آ جائے، ایگزیکٹلی ان یہی شارٹ ورڈ یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح، تو ایک بات ہے کہ دنیا میں بہت جگہ پہ یہ ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے یہ ایکسپیریمنٹ باقاعدہ طور پہ کیے ہیں کہ دعا کام کرتی ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، دعا کام نہیں کرتی، آپ دعا کا وہی پلیسیبو افیکٹ آپ کو ایموشنلی بہتر فیل کرا سکتی ہے، مگر ان دا اینڈ اس کا کوئی جو ہے وہ رزلٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایتھیسٹ ہونا جو ہے نا، ایتھیسٹ ہونا یہ اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایتھیسٹ ہونے سے کوئی تسلی ملے گی۔ مذہب آپ کو تسلی دے سکتا ہے، مذہب آپ کو جو ہے وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ مریں گے، مرنے کے بعد آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کے صحیح، دل کو ایک تسلی ہو جائے گی، آپ یہ سمجھیں گے کہ جی میں سب کچھ میرا ٹھیک ہوگا مرنے کے بعد بھی۔ یہ خواہش ہے نا، خواہشیں جو ہے نا آپ وہ کروڑوں روپے کی بھی بیچ سکتے ہیں، سچ جو ہے نا وہ آپ پھوٹی کوڑی کا بھی نہیں بکتا، کیونکہ تو ابھی سچ آپ انسان کے ویوز خریدتا کیا ہیں نہیں ہے۔ ایگزیکٹ میرے ویوز کیا ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یا خدا کیا ہے، کس چیز کے خدا بارے کے میں بتا؟ لحاظ سے، خدا کے لحاظ میرا سے ویو مرنے کے خدا کے بعد، بارے میں یہی ہے کہ دیکھیں، ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی خدا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا تو میں ضرور یہ بات مانتا کہ ہاں جی خدا ہے، یا میں اس بات کو کوئی تھاٹ دیتا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس بارے میں جو ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے سر۔ ہلو، ٹھیک ہے سر، بہت تو اچھا یہ کام کر رہے ہیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر آپ خدا کے کانسیپٹ کو دیکھیں، خدا کا کانسیپٹ ابھی میں نے پیچھے ویڈیو بھی بنائی ہے، خدا کا کانسیپٹ جو ہے خود میں ہی ایک کیا ہے، اس کے اندر ہی کلیشز ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ خدا بالکل نیک ہے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ خدا اگر نیک ہے تو پھر برائی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پاس آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹوٹل پاور بھی ہے۔ اگر اس کے پاس ٹوٹل پاور بھی ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ نیک ہے اور وہ برائی کو جو ہے برائی سے اس کو نفرت ہے، تو پھر وہ برائی ختم کیوں نہیں کرتا؟ پرابلم تو یہ ہے نا پھر، صحیح ہے، وہ برائی کو ختم نہیں کر رہا، وہ برائی کو کیا کر رہا ہے، وہ برائی کو اس نے ایک جگہ پہ روک کے رکھا ہوا ہے، یعنی تماشا دیکھ رہا ہے وہ، بس اس تماشے کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا وہ۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے اگر ہم سے بات کرنی ہی ہے تو وہ آج سے 2000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے کیوں بات کرے گا؟ وہ آج کے دور میں کیوں بات نہیں کرتا کہ ہم اسے لائیو سٹریم یوٹیوب پہ ڈال دیں، ہم اسے ہاں ٹیلی ویژن پہ ڈال دیں؟ آج کیوں نہیں کرتا وہ بات؟ یہ بات میرے بھی خدا نے اگر خدا انفینٹ ہے، خدا ٹائم لیس ہے، وہ ہر جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے، ہر وقت ایگزسٹ کرتا ہے،
اس کے پاس ٹوٹل پاور ہے, تو اس نے اپنے آپ کو 1400 سال پہلے قید کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ آج 2020 میں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے یا لیے وہ 14 کسی سال پہلے رول آ رہا ہے. ہاں آج کے جی زمانے میں جو تھوڑی وہ اصول چل سکتے ہیں. اس کو کیا, اس کو پتا ہے سب کچھ کہ کون سی ٹیکنالوجی چل رہی ہے, اس کو چاہیے ٹیکنالوجی کے حساب سے اصول بنائے نا. ان کو تو پتا نہیں ہے کہ ٹیلی ویژن حرام ہے, حلال اسلام کے لحاظ سے. ابھی بھی کیا پتا کوئی بولتا ہو حرام ہے, آج سے 15 سال پہلے تو حرام, اس کو پتا ہی نہیں میرا بالکل خیال. بالکل یہی تو بات ہے نا کہ اب ایڈوانس آپ یہ ہونا مان چاہیے رہے اس ہیں. کو, دیکھیں میں یہ ایڈوانس سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی کوئی کریٹر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ انسان کی اخلاقی ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہے, یعنی مورل رسپانسبلٹی وہ خدا کی لینا چاہتا ہے, انسان کی لینا چاہتا ہے, تو پھر وہ کنفائن, اسے کوئی چیز کنفائن نہیں کر سکتی. دوسری بات ہے کہ وہ یہ کیوں سمجھے گا کہ جی, وہ یہ کیوں مانے گا کہ اس کو جو ہے مطلب اسے صرف ایک وقت میں خاص لوگوں سے بات کرنی ہے. اس کے پاس کتابیں, شاعری, اس طرح کے سورسز سے زیادہ اچھے سورسز ہونے چاہیے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا. خدا تو ٹیلی پیتھکلی بھی مجھ سے بات کر سکتا ہے, وہ تو میرے سب کانشیس میں بھی مجھ سے بات کر سکتا ہے, تو وہ ایسا اچھا کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں ٹھیک ہے. ایک بات باقی ہے, اگر خدا ایک بہت پرفیکٹ بینگ ہے, خدا جو ہے وہ, دیکھیں میں ایک انسان ہوں, مجھے اگر کوئی کہہ دے کہ آپ ایک دیوار بنا دیں, ٹھیک ہے, اگر تو میں اچھا کاریگر ہوں تو میں ایک اچھی دیوار بناؤں گا جس کو آپ پرفیکٹ دیوار کہہ سکتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ پرفیکٹ دیوار, ٹھیک ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اچھا نہیں ہوں تو میں اچھی نہیں بناؤں گا, پرفیکٹ نہیں ہوں تو میں امپرفیکٹ بناؤں گا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ خدا ایک پرفیکٹ بینگ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی بھی کام اس کی عقل کے لیے, دیکھیں جیسے آپ رونالڈینیو, پھر یہ آج کل جو ہے میسی, اور پھر جو کرسٹیانو رونالڈو ہے, ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک پرفیکٹ گیم کھیلیں گے. جو لوگ فٹ بال دیکھتے ہیں, یہ سچن ٹنڈولکر سے آپ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ سینچری بنائے گا ہی بنائے گا, ٹھیک ہے. تو اگر تو سچن ٹنڈولکر 100% پرفیکٹ ہے نا, تو پھر وہ کیا کریں گا, وہ سینچری ضرور کرے گا. مگر خدا کا اب آپ کیس دیکھ لیں, خدا ایک ایسا ساکر پلیئر ہے کہ جو کہ کسی پوائنٹ پہ اس کے وہ 1% کیا 0.0001% بھی غلطی نہیں کر سکتا. تو پھر جو اس نے انتظام کیا آپ تک اور مجھ تک اپنا میسج پہنچانے کا, وہ اتنا کمزور اور اتنا امپرفیکٹ, بلکہ اتنا کیا کہیں گے اس کو کہ فرسودہ, یا پھر بلکہ لیس دین پرفیکٹ ہے, بہت ہی خراب ہے وہ. تو پھر آپ اس کو کیسے آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہوگا جس نے یہ نظام دیا؟ کیونکہ اگر خدا نے واقعی, جس نے یونیورس کریٹ کیا, جس نے انسان کو کریٹ کیا ہے, جس نے سب چیزیں کریٹ کی ہیں, تو اگر یہ اس جو کو تو نظام پھر ہمارے ایسا پاس ہے پرفیکٹ خدا کا ہو ہی نا. آپ کا نہیں کیا ہے نا. نظریہ بات ہی یہ ہے, اچھا دوسری بات, آپ کا کیا دیکھ نظریہ اس کے اوپر کہ یہ کتاب جو ہے ہماری, اس کو کلام مقدس قرآن, یہ ایجاد کس کی ہے ایگزیکٹ, آپ کا کیا نظریہ ہے؟ ایک کس سیکنڈ نے شروع کی؟ ہولڈ کریں, میرے یہ وحی مائی والی کیٹ ہیز کتاب نہیں جسٹ اوپن دا ڈور. اوکے چلو ڈور بند ہو گیا. اچھا یہ قرآن کس نے بنایا, یعنی آپ یہ بات کر رہے ہیں. ہاں, دیکھیں کس نے قرآن کے کس کا بارے میں آئیڈیا ہے؟ اب میں آپ کو باتیں بتاؤں گا یہ, مگر بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ڈیپتھ میں چلا گیا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی. نہیں, میں بس میں آپ تو کا یہ نا مانتا ہوں. نظریہ جاننا چاہتا ہوں, مجھے اچھا سمجھانا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. جی مسلمان پتہ کیا کہتے ہیں, اگر آپ کسی عربی سے بات کریں گے نا, وہ آپ کو کہے گا جی عربی تمام زبانوں کی ماں ہے. اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ بات عربی جو ہے وہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ عربی عبرانی اور ارامی کا جو ہے وہ کیا ہے, عبرانی, ارامی, شامی اور مصری, ان زبانوں سے مل کے پیدا ہوئی ہے. اور عربی کا وجود جو ہے وہ رسول اللہ سے تقریباً 200 سال پہلے تک, جس کو رسول اللہ کے دور کی عربی کہا جاتا ہے, اس کا وجود نہیں تھا. دوسری بات, رسول اللہ کے دور میں جو عربی لکھی جاتی تھی وہ بہت ہی ایک عجیب طریقے سے لکھی جاتی تھی, ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ بے اور تے میں کوئی آپ فرق نہیں کر سکتے, کیونکہ بے کے بھی نقطے نہیں تھے اور تے کے بھی نقطے نہیں تھے, ٹھیک ہے. سے کے بھی نقطے نہیں تھے, میرا سمجھتے ہیں نا سوال یہ تھا, تویں. قرآن آئیڈیا کس کا ہے؟ ہاں جی, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, ذرا بتائیں. سوچیں. میں آپ کو تھوڑی سی بریفلی اس کی ہسٹری بتاؤں گا, ٹھیک ہے. عربی زبان جو ہے رسول اللہ کے دور میں جو ہے نا, وہ بیسیکلی وہ اس طرح کی عربی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جس کو آج آپ عربی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جو عربی رسول اللہ کے دور میں لکھی جاتی تھی وہ بالکل اس پہ نہ تویں تھی, نہ اس میں جو ہے وہ تھا کیا اس کو کہتے ہیں, نہ نقطے تھے, نہ اس میں اعراب تھے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کوئی قرآن اکٹھا نہیں کروایا,
یہ تو آپ کو پتا ہے نا، یہ حدیثوں میں بھی لکھا ہے، یہ ابھی بھی کچھ بخاری قرآن ایسے ہیں بغیر آراب کے، میں نے دیکھے کچھ نسخے ایسے ہیں جس پہ ٹھیک ہے. لوگ اب فیل ابھی 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 آپ میری بات سنیں نا ذرا. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، وہ موجود نہیں تھا رسول اللہ کے دور میں. ٹھیک ہے. اور مطلب انہوں نے اکٹھا نہیں کروایا. جب بعد میں ابو بکر کو عمر نے مشورہ دیا کہ قرآن اکٹھا کروائیں، تو ابو بکر نے کہا کہ میں وہ کام کیسے کروا سکتا ہوں جو رسول اللہ نے خود اپنی زندگی میں نہیں کیا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، ابو بکر نے قرآن اکٹھا کروایا، ایک مطلب قرآن بنایا، وہ جسے حضرت ابو بکر کا مصحف کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد کس کے پاس تھا؟ ان کی بیٹی حفصہ کے پاس تھا. ٹھیک ہے. بعد میں عمر کا دور آیا. اب عمر کو اسلام کا سب سے اچھا پلانر کہا جاتا ہے، مگر عمر نے قرآن کو اکٹھا کروانے کی کوشش نہیں کی، اور عمر اسی طرح جو ہے نا مر گئے، وہ فوت ہو گئے. پھر آیا جی عثمان کا دور. عثمان نے جب قرآن اکٹھا کروانا تھا، عثمان نے قرآن اکٹھا کروایا. تو دیکھیں، اگر تو حضرت ابو بکر یہ کام کمپلیٹ کر چکے تھے تو ان کو تو بس عثمان کو تو صرف اور صرف حفصہ سے مصحف منگوا لینا چاہیے تھا، وہ تو زندہ تھی اس ٹائم. ٹھیک ہے. کیوں نہیں منگوایا؟ ٹھیک ہے. حضرت عثمان نے ایک قرآن بنوایا. ٹھیک ہے. قرآن کے 9 کاپیاں 9 صوبوں میں بھجوا دی سب میں. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ 9 کاپیاں انہوں نے وہ بھجوائی، اور آج دنیا میں مختلف جگہوں پہ وہ 9 کاپیوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ جب حضرت عثمان کو مارا گیا تو پھر کیا ہوا جی؟ ابھی اسٹوڈیو فل ہو گیا. ابھی آپ لوگ جو ہے نا مزید لوگ انٹر نہ ہو، میں آہستہ آہستہ سب کو لوں گا، تقریباً 2-2.5 گھنٹے میں رہوں گا. ٹھیک ہے. تو اچھا، اب میری بات سنیں. حضرت عثمان نے جو ہے قرآن بنوایا، باقی سب قرآن جلوا دیے، 9 کاپیز بنوائی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، جب حضرت عثمان کی شہادت کا وقت آیا تو کہتے ہیں جی اب جو آپ کی تبری ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قاتل اور حضرت عثمان کے درمیان میں قرآن تھا، اور جب اس نے حضرت عثمان کو مارا تو کیا ہوا، ادھر سے جو چھینٹے تھے وہ کدھر گرے؟ وہ قرآن کے اوپر گر گئے. ٹھیک ہے جی. چھینٹے قرآن پہ گرے، اور جو چھینٹے قرآن پہ گرے وہ ایک آیت ہے قرآن کی، مجھے اس کا نمبر نہیں اب یاد، وہ اس کے اوپر گرے. اب جو 9 قرآن حضرت عثمان کے دعویٰ کردہ کہے جاتے ہیں، ان 9 کے 9 پہ اس جگہ پہ لال رنگ کا رنگ لگایا ہوا. صحیح. ٹھیک ہے جی. 9 کے 9 پہ، اور یہ 9 کے 9 قرآن آپس میں نہیں ملتے. دوسری بات ہے کہ جو اسکرپٹ رسول اللہ سے حضرت عثمان کے دور میں ایگزسٹ کرتا تھا، یہ اس اسکرپٹ کے ہی نہیں ہے. یہ بعد میں کوفی اسکرپٹ کے ہیں. کوفی اسکرپٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کوفی اسکرپٹ حضرت علی اور کوفہ حضرت علی نے آباد کروایا تھا. مجھے جہاں تک اندازہ ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عباسیوں کا یہ سارا کام ہے، کیونکہ انہوں نے بہت سارا یہ امویوں کا کام تھا. ہے، یہ امویوں کا کام ہے. یہ حجاج بن یوسف اور مروان بن حکم اور مروان کے بھی کارنامے میں پڑھ رہا ہوں. یہ حجاج بن یوسف کا کام ہے. قرآن جو بنایا وہ حجاج بن یوسف اور عبد الملک بن مروان اور مروان بن حکم، یہ ان کی سب کاریگری ہے. جو حدیث ہے ساری کی ساری یا اسلامی تاریخ ہے، وہ عباسیوں کا کام ہے. صحیح ہے. میں اس کے اوپر باقاعدہ پوری ایک سیریز شروع کروں گا. ابھی میرے پاس ٹائم نہیں بن رہا، اور اس بارے میں جو ہے کریں، اب لائیو بھی کریں، تو میں کروں گا اس بارے میں باتیں کہ یہ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، اس کو ساری کو ہم دیکھیں گے آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی. چلے، میں آپ کو اب میں ادھر سے ریموو کرنے لگا ہوں. اب میں کسی اور کو لائیو لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اچھا لگا آپ سے بات. ہاں، کر لیں. اگر آپ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور مجھے پیٹریون پر سپورٹ کریں. پیٹریون پر آپ کی مدد میرے لیے میرے اس کام کو جاری رکھنے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگی.